کربلا کیا ہے؟ علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے۔ اگر آج عزادار پہلی محرم ہے، معصومین بارگاہ میں آ چکے ہیں، اور پتہ نہیں، لیکن پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں، جگہ کا پتہ نہیں ہے، جگہ کا پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہیں، کیوں؟ ہاں اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا ہے، دربندی تہرانی کا ایک جملہ ضرور ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنے سارے عزاداروں کو دیکھ کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنی بھوٹی سے کہہ رہی ہیں، بھوٹی اماں اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے، کربلا میں ہوتے تو میرے منہ پر تماچے نہ پڑتے۔ لیکن پتہ نہیں عزاداروں علم نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ بیویاں پتہ نہیں کہاں تشریف فرما ہے، اور یہ اندازہ جو ہے نا یہ چوتھے امام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے۔ چوتھے امام جو رہائی کے بعد ساری زندگی ہوتے ہیں، ان کے فرمان سے پتہ لگتا ہے، ان کے فرمان سے پتہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں۔ شہاب زہری نے مجلس کی، یاد آ گیا آپ کو؟ اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے شہاب الدین زہری نے مجلس کی، چوتھے امام کو بلایا، امام نے کہا شادی میں نہیں آؤں گا، بابا کی مجلس میں آؤں گا۔ بیٹے کی شادی سے پہلے زہری نے نفیس بصرت بچھائی، چوتھے امام کو اصرار کر کے مسرت سے دکھایا۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے بیویاں کہاں بیٹھی ہیں۔ یہ مولانا سجاد آپ کو بتائیں گے بیویاں کہاں ہیں۔ عزاداروں مسرت سجاد علیہ السلام کو بٹھایا، ذاکر آیا، امام سے اجازت لی، منبر پر گیا، مسائل پڑھے۔ اب اگر چوتھے امام بنفس نفیس مجلس میں نظر آئے، موجود ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا گریا ہوا ہوگا۔ ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، چوتھے امام بلند آواز سے چیخ کر رو رہے تھے، اور رو کر کیا کہہ رہے تھے؟ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، کیا بتاؤں ماتا ابھی اتشانہ، میرا بابا کیسا مارا گیا، میرا بابا کیسا مارا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ رو رہے تھے اور سارا مجمع رو رہا تھا، بہت شدید گریا تھا۔ عزاداروں اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیویاں کہاں بیٹھی ہیں، اندازہ کیجیے گا۔ جب مجلس ختم ہوئی، گریا ختم ہوا، تو شاہ الدین زہری نے مسرت کی طرف نظر ڈالی، امام نظر نہیں آئے۔ اس نے زہری نے مجمع میں امام کو ڈھونڈنا شروع کیا، امام کہیں نظر نہیں آئے، مجمع میں امام نہیں ملے۔ آپ سمجھ گئے نا، میں تو آپ کے آنکھوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے؟ امام اسے نظر نہیں آئے۔ اب جب سارے میں تلاش کر چکا اور آگے بڑھا تو دیکھا زہری نے چوتھے امام وہاں بیٹھے ہیں، جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں، جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں، جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں، جوتیاں اتاری ہوئی ہیں، ہاتھ چھوڑ کر۔ آج میں بتا رہا ہوں بیویاں کہاں بیٹھی ہوں گی، بیویاں کہاں بیٹھی ہوں گی۔
ہاتھ جوڑ کر زہری نے کہا کہ اپنا رسول اللہ آپ اور یہاں بیٹھے. کہا زہری خاموش ہو جا. زہری خاموش ہو جا. تجھے نہیں پتا فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے. تجھے نہیں پتا فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے. تو نہیں جان سکتا. ہاں عزادارو جناب سیدہ کہیں بیٹھی ہے اور مجلس سفر سے لے رہی ہے. آج پہلی مجلس ہے نا. آج پہلی مجلس ہے. امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو پہلی مجلس ہے نا. چند جملے اکثر کو 28 رجب کو اپنے نانا کے روزے پر گئے. رخصت ہونا تھا مدینے سے. پھر بھائی کی رحمت پر گئے. اور آپ کو پتا ہے نا جب ماں کے روزے پر گئے حسین چل کر نہیں گئے. حسین چل کر نہیں گئے. حسین کس طرح کھجلیوں کے پر چل کر گئے جیسے کوئی 6 ماہ کا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے اور آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے یا اماں یا اماں یا اماں. اور زہرا کی قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا غریب العطشان. اے میرے پیاسے بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو. عزادارو یہ جناب سیدہ سے جب روزے سے فارغ ہو کر آئے. اب جناب سیدہ کے بارے میں ایک بات اور کہہ کر گفتگو کو ختم کروں گا. روزے سے واپس آئے. واپس آتے کہا عباس علی اکبر سفر کی تیاری کرو. عباس فہرست بناؤ. عباس نے سب سے پہلے جناب زینب کا نام لکھا. سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام لکھا. جب فہرست مکمل ہو چکی جناب سیدہ کے حوالے سے جو بتاؤں گا جب فہرست مکمل ہو چکی تو اس میں لکھا گیا جناب فاطمہ صغرا کا نام نہیں تھا. جناب فاطمہ صغرا کا نام نہیں تھا. عزادارو جناب فاطمہ صغرا بیمار تھی. یقیناً بیمار تھی لیکن اتنی بیمار نہیں تھی کہ نہ لے جایا جا سکے. جناب صغرا نے دیکھا کہ میرا نام نہیں ہے. گئی چچا عباس کے پاس. چچا میرا نام کیوں نہیں لکھا. کہا مولا سے پوچھو. مولا نے جواب دیا صغرا حکمت نہیں ہے. تمہارا نام لکھا جائے حکمت نہیں ہے. سفر میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. اب جناب صغرا جناب ام کلثوم کے پاس نہیں. کہا آپ چل کے سفارش کر دیں کہ بابا میرا نام فہرست میں شامل کر دیں. عزادارو جناب ام کلثوم نے بھی کہا تو جناب امام حسین نے یہی جواب دیا بہن حکمت نہیں ہے. اور بیویوں سے سفارش کروائی. ہر بیوی کو امام حسین نے یہ جواب دیا کہ نہیں صغرا کو لے جانے میں حکمت نہیں ہے. آخر میں جناب صغرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں. کہا پھوپھی اماں آپ کی بات بابا نہیں ٹالیں گے. پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کریں. ایک مرتبہ سنیں آج کی گفتگو کے اختتامی جملے. جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کے پاس پہنچی. کہا بھیا صغرا کا نام فہرست میں کیوں نہیں داخل کیا. کہا بہن کیا بتاؤں حکومت نہیں ہے. مجھے سننا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ سنا جس طرح سب کو جواب دے رہے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جواب دیا حکمت نہیں ہے. اب زینب خاموشی سے واپس نہیں گئی. اپنی آستینوں کو الٹ کر بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ. بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ آپ کے بتائیں کہ حکمت کیوں نہیں ہے.
سغرا کو لے جانے کی ایک وجہ نہیں ہے، کہا بہن تم نے واسطہ دیا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، سنو بہن، کربلا میں جو جا رہے ہیں کوئی رسول کی شبیہ ہے، کربلا میں جو جا رہے ہیں کوئی رسول کی شبیہ ہے، کوئی بابا علی کی شبیہ ہے، کوئی بھائی حسن کی شبیہ ہے، کوئی میری شبیہ ہے، اور بہن میری بیٹی سغرا، میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے۔ بہن میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن بہن میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ شام قریب والے